3 ستمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک۔ 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں ثنا ندیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئیں سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ اب آپ ہمارے پروگرامز نہ صرف یوٹیوب بلکہ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ برطانوی وزیر خارجہ طالبان قیادت سے قطر میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ عالمی برادری سید علی گیلانی پر غیر انسانی رویے پر بھارت کا احتساب کرے۔ صدر جو بائیڈن اور اشرف غنی کے درمیان آخری کال میں کیا ہوا تھا؟ پنج شیر میں مذاکرات ناکام، شدید لڑائی کی تیاری۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانوی وزیر خارجہ طالبان قیادت سے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گئے، جہاں وہ طالبان کی قیادت سے ملاقات کریں گے اور افغانستان میں موجود برطانوی شہریوں اور برطانوی آرمی کے ساتھ مکمل طور پر کام کرنے والے افغان شہریوں کے انخلا پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ وہ طالبان قیادت سے ملاقات کے دوران افغانستان میں امن و امان کو یقینی بنانا، تخریب کاروں کی پناہ گاہیں بنانا اور ان سے روکنا وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان سے انخلا کے لیے اپنائی گئی حکمت عملی سے متعلق برطانوی حکومت پر ملک بھر میں شدید دور جاری ہے۔ دوسری طرف چین نے افغانستان میں قیام امن اور تعمیر نو کے لیے طالبان کو مشروط مدد کی پیشکش کی ہے اور طالبان شراکت داری پر مبنی حکومت قائم کرتے ہیں اور تخریب کار جماعتوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس صورت میں افغانستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور مدد کریں گے۔ چین نے طالبان اور ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسی حکومت کو خوش آمدید کہیں گے جس میں تمام طبقوں کو نمائندگی ہو۔ چین کا کہنا ہے کہ حکومت کے اعلان کے بعد ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے۔ طالبان نے کہا کہ آئندہ روز حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا جس میں خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ مقبوضہ وادی کی آزادی کے سب سے معتبر اور بزرگ رہنما سید علی گیلانی کو سپرد خاک کر دیا گیا، جبکہ بھارت نے اس موقع پر کشمیریوں کو آواز دبانے کے لیے وادی میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ سید علی شاہ گیلانی کو نماز فجر سے قبل ہی سری نگر میں حیدر پورہ کا جامع مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے دو بیٹے ڈاکٹر سید نسیم گیلانی اور ڈاکٹر سید نعیم گیلانی نے لحد میں اتارا۔ جامع مسجد اور سید گیلانی کی رہائش گاہ کے قریب اور بھارتی فوج اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ اور محلے دار کو نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کرنے کی اجازت مل سکی۔ سید علی گیلانی کی وفات کی خبر سامنے آنے کے بعد قابض بھارتی انتظامیہ نے وادی بھر میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر دیا۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ گھر کے اطراف سڑکوں کو سیل کر دیا گیا، کسی کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بھارتی آرمی اور دیگر نیم فوجی دستوں کو سڑکوں اور چوراہوں پر تعینات کر دیا گیا۔ پاکستان میں اور ان کے انتقال پر ملک بھر میں سرکاری سطح پر ایک روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھارتی فورسز نے سید علی گیلانی کے اہل خانہ کو ہراساں بھی کیا تھا اور میت کو بھی چھین کر لے گئے۔
بھارتی حکومت سید علی گیلانی سے ان کی موت کے بعد بھی خوفزدہ ہے۔ سید علی گیلانی کے ساتھ ان کی موت کے بعد غیر انسانی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے بہادر رہنما سید علی گیلانی کی تدفین کی تیاری کی جا رہی تھی کہ بھارتی قابض آرمی نے ان کے گھر پر چھاپہ مارا ہے۔ قابض فورسز نے سید علی گیلانی کے خاندان کو ہراساں کیا اور ان کا جسد خاکی بھی چھین کر لے گئے۔ فجر سے پہلے ہی حیدر پورہ میں جامع مسجد کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا، جبکہ خاندان کے مطابق سید علی گیلانی کو سری نگر کے شہداء قبرستان میں سپرد خاک کیا جانا تھا۔ پاکستان نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ وادی میں تمام سول اور انسانی اقدار کو پامال کر رکھا ہے۔ عالمی برادری غیر انسانی رویے پر بھارت کو احتساب کرے ورنہ ہم اپنے انداز میں حساب کتاب کر لیں گے۔ طالبان نے ملک کا کنٹرول سنبھالنے سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے افغان ہم منصب اشرف غنی کے درمیان آخری کال میں دونوں رہنماؤں نے فوجی امداد، سیاسی حکمت عملی اور پیغام رسائی پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ نہ تو صدر جو بائیڈن اور نہ ہی اشرف غنی اس پر فوری طور پر کسی خطرے سے آگاہ کیا، اس لیے تیاری نظر نہیں آ رہی تھی۔ صدر جو بائیڈن اور اشرف غنی نے 23 جولائی کو تقریباً 14 منٹ بات کی، جبکہ 15 منٹ کو اشرف غنی نے صدارتی محل چھوڑ کر نکلنے کا ارادہ کیا، جس کے بعد طالبان کا کابل میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فون کال میں صدر جو بائیڈن نے اس صورت میں امداد کی پیشکش کی اگر اشرف غنی عوامی سطح پر یہ کہیں گے کہ ان کے پاس افغانستان میں بگڑتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر ہمیں منصوبے کا علم ہو تو ہم فضائی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ایک فون کال نے کچھ دنوں قبل امریکہ نے افغان سیکیورٹی فورسز کو مدد کے لیے فضائی حملوں میں شمار کیا تھا، جس پر طالبان نے کہا تھا کہ یہ اقدام دوحہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اشرف غنی کو مشورہ دیا کہ وہ پیش قدمی کرنے والی فوج حکمت عملی کے لیے طاقتور افغانوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ صدر جو بائیڈن نے اس موقع پر افغان مسلح افواج کی تعریف بھی کی تھی، جنہیں امریکی حکومت نے تربیت اور مالی امداد بھی کی تھی۔ انہوں نے افغان صدر سے کہا کہ ہم آپ کے پاس بہترین آرمی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس 70-80 ہزار کے مقابلے کے لیے 3 لاکھ افراد پر مشتمل اچھی اور بہترین مسلح افواج ہے اور یہ افواج بہتر انداز میں لڑنے کے لیے قابل ہیں۔ لیکن اس کی چند ہی دنوں بعد افغان فوج نے ملک کے صوبائی دارالحکومت میں طالبان کے خلاف انتہائی محدود مزاحمت کے بعد اپنا بوریا بستر لپیٹنا شروع کر دیا۔ صدر جو بائیڈن نے اشرف غنی سے کہا کہ اگر افغانستان کی ممتاز سیاسی شخصیت ایک نئی عسکری حکمت عملی کی حمایت کرتے ہوئے ایک کے ساتھ کانفرنس کریں گے تو یہ تاثر بدل جائے گا اور میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر بغاوت اور اس ٹیلی فون گفتگو کے لیے 23 دن بعد افغان حکومت کے بھاگنے کی توقع نہیں کر رہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم سفارتی، سیاسی اور معاشی طور پر سخت لڑائی جاری رکھیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کی حکومت نہ صرف محفوظ رہے بلکہ برقرار رہے اور آگے بھی بڑھتی رہے۔ اشرف غنی نے صدر جو بائیڈن سے کہا کہ اگر آپ فوجی حل میں توازن پیدا کر سکتے ہیں تو امن قائم ہو سکتا ہے۔ ہمیں تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ افغان صدر نے کہا کہ ہم بڑے پیمانے پر حملے کا سامنا کر رہے ہیں جو طالبان اور پاکستان کی مکمل منصوبہ بندی اور لاجسٹک سپورٹ پر مشتمل ہے اور کم از کم 10 سے 15 ہزار پاکستانی فوجیوں کو
پاکستان سے افغانستان میں داخل کر دیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ماضی میں قریب افغان حکومت کے عہدیدار اور امریکی ماہرین مسلسل طالبان کی پاکستانی حمایت پر اشارہ کرتے رہے۔ اشرف غنی، جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں، ان کا آخری بیان 18 اگست کو سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ خون ریزی روکنے کے لیے افغانستان سے فرار ہوئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جب یہ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی تو اس وقت امریکہ افغانستان سے اپنے طے شدہ انخلا میں مصروف تھا۔ افغان طالبان نے وادی پنجشیر کی مزاحمتی تحریک جنگجوؤں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں، جبکہ جنگ بندی کی مزاحمتی تحریک کا کہنا ہے کہ اس نے طالبان کے حملوں کو پسپا کر دیا۔ اونچی برف پوش چوٹیوں والی ناہموار وادی، جو دارالحکومت کابل کے شمال سے تقریباً 80 کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے، افغانستان کی طالبان مخالف کا اہم ترین مرکز ہے۔ طالبان جنگجوؤں نے اس وادی کو کئی روز سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ طالبان پنجشیر کے معاملے کو بات چیت اور مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کی پیشکش نہیں ہوئی، جبکہ یہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور طالبان نے پنجشیر کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ وہاں اب ایسے لوگ موجود ہیں جو مسئلے کا حل پرامن طور سے چاہتے ہیں۔ افغانستان کے وزیر دفاع بسم اللہ محمدی نے کہا کہ طالبان نے پنجشیر میں دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ پنجشیر کے بیشتر رہائشی اور جنگجو طالبان ان سے پہلے کے دور حکومت میں لڑے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک ہم دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ہر ایک کندھے پر ہتھیار ہے اور سب چلانے کے لیے تیار بھی ہیں۔ نوجوان سے لے کر بوڑھوں تک سب مزاحمت کی بات چیت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سچا واقعہ سن کے میری طرح آپ کے بھی آنسو نکل آئیں گے۔ عبدالعلیم، جس نے صرف 13 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، جبکہ پرانے کینسر جیسی مہلک بیماری کے دوران عبدالعلیم نے 13 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، جبکہ نصف قرآن کے اندر ہی کینسر جیسی مہلک بیماری کے دوران بستر مرگ پر حفظ کرنا پڑا۔ اس بچے کی تدفین کے روز شدید گرمی تھی، لیکن جب جنازہ اٹھایا گیا تو بارش شروع ہو گئی اور قبر میں اتارنے کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی۔ عبدالعلیم نے 14 پارے کینسر تشکیل کے بعد حفظ کیے تھے اور 16 پارے اپنی بیماری سے قبل ہی حفظ کر چکے تھے۔ تاہم قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد عبدالعلیم کا کینسر بڑھ چکا تھا اور کیمو تھراپی اور دیگر علاج کیے گئے، مگر ان کی جان نہ بچ سکی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبدالعلیم کی والدہ کا کہنا ہے کہ عبدالعلیم اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا تحفہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ عبدالعلیم کی پہچان تو جانے کے بعد بھی قرآن پاک کی وجہ ہی سے ہے۔ ہمیں بھی آج عزت مل رہی ہے اور وہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے۔ عبدالعلیم نے 9 سال کی عمر میں بخاری شریف کے کورس کا آغاز کیا تھا اور 10 سال کی عمر میں بخاری شریف کو بھی مکمل کر لیا۔